اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اس نام کے فلاں شخص نے فلاں شہر سے فلاں جگہ سے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ ابھی میرے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور امام طبرانی نے اس حدیث کی تخریج کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو ابھی میرے پاس فرشتہ، وہ جبرائیل امین کی خبر دی، زمین پر آئے اور انہوں نے آ کے خبر دی ما من علی الارض من مسلم یصلی علیک مرۃ واحدہ. اللہ پاک فرما رہے ہیں الا صلیت انا و ملائکتی علیہ عشرہ. اب یہ چھٹا صلہ ہے. پہلا صلہ تھا کہ ایک درود جس نے پڑھا اس پر اللہ پاک 10 نیکیاں لکھتا ہے. دوسری بات 10 گناہ معاف کرتا ہے. تیسری بات 10 درجات بلند کرتا ہے. چوتھی بات قیامت کے دن آقا کی بارگاہ میں ہر پڑھا ہوا درود پیش کیا جائے گا شفاعت کے لیے. اور پانچویں بات بتائی تھی کہ اللہ رب العزت اس پر خود درود بھیجتا ہے. اب اللہ کا خود درود بھیجنا اس کی مزید وضاحت اگلی حدیث میں آئی ہے جسے حضرت انس بن مالک نے روایت کیا. وہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اطلاع کی کہ محبوب آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص ایک بار بھی آپ پر درود پڑھے تو میں خود ملائکہ کو ساتھ ملا کر 10 مرتبہ اس پر درود بھیجتے. الا صلیت انا و ملائکتی علیہ عشرہ. جیسے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. جیسے آقا علیہ السلام پر اللہ اور اللہ کے فرشتے مل کر درود بھیجتے ہیں تو حضور پر درود پڑھنے والے غلام پر جب اللہ درود بھیجنا چاہتا ہے تو اپنی شان کے لائق اور اس بندے کے مقام کے لائق پھر ملائکہ کو شریک کر لیتا ہے. آؤ مل کر حضور پر درود پڑھنے والے پر 10 بار درود پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ ایک درود کے بدلے 10 درود بھیجتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ملائکہ بھی ساتھ بھیجتے ہیں. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کان اکثرہم علی صلاۃً کان اقربہم منی منزلۃً. جو شخص مجھ پر جتنا زیادہ درود و سلام پڑھے گا اس کو میری بارگاہ میں اتنی زیادہ قربت اور حضوری نصیب ہوگی. اتنی قربت اور حضوری نصیب ہوگی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن بھی جو شخص مجھ پر زیادہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا قیامت کے دن اس کو سب سے بڑھ کر میری قربت عطا کی جائے گی. میری مجلس میں سب سے زیادہ قریب بٹھایا جائے گا. پھر حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اکثروا من الصلاۃ علیہ. لوگو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو. کیا؟ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو. کیوں؟ اس لیے لأن اول ما تسألون فی القبر انی، کہ قبر میں سب سے پہلے جس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا وہ میری ذات ہوگی. میری ذات ہوگی. تو آپ کو یاد ہے جمعہ کے وقت خطاب میں نے حدیث پڑھی تھی، مسلم شریف سے حدیث کوٹ کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک پتھر تھا مکہ میں کہ جو میری بعثت سے بھی پہلے، میری جس زمانے میں میری بعثت ہونے والی تھی، جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھ پر سلام پڑھتا تھا. وہ پتھر مجھ پر سلام کرتا تھا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انی لأعرف ذلک الحجر فإنی لأعرفہ
الآن میں اس وقت بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ تو میں نے ایک بات کہی تھی، آپ کو یاد ہے، جمعہ کے موقع پر تھے کہ نہیں سب، کہ دیکھیے پتھر تو بے شمار تھے، مگر اس ایک پتھر کے لیے آقا علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ میں اسے آج بھی پہچانتا ہوں؟ اسی لیے کہ وہ پتھر اس لیے یاد رہا اور اس کی پہچان اس لیے آقا کی قلب اطہر میں برقرار رہی کہ وہ حضور پر درود و سلام پڑھنے والا پتھر ہے۔ تو اگر درود و سلام پڑھنے کے باعث پتھر کی پہچان نہیں گئی تو جو امتی عمر بھر درود و سلام پڑھے گا تو قبر میں حضور اشارہ دے چکے ہیں، اول ما تسألون فی القبر عنی، قبر میں سب سے پہلا جو تم سے سوال کیا جائے گا وہ میری ذات کے بارے میں ہوگا۔ تو اشارہ دے دیا کہ اب اس سوال کو پاس کرنے کا طریقہ کیا ہے، جواب سمجھا دیا۔ دیکھ لیں، سوال بھی بتایا کہ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا، اور سوال بتانے سے پہلے امت پہ کرم کرتے ہوئے طریقے سے چھپا کے جواب بھی بتا دیا۔ دیکھو اگر صرف یہ فرماتے ان اول ما تسألون فی القبر عنی، کہ بے شک قبر میں سب سے پہلا سوال جو تم سے کیا جائے گا وہ میری ذات پر ہوگا، صرف اتنی بات فرماتے تو چلو ایک بات تھی کہ سوال بتا دیا ہے امت کو، باقی سوال بھی بتا دی امت کو، تو سب کچھ سوال بتا دیا ہے۔ امت پھر بھی پرچے کی تیاری نہ کرے تو پھر اس کی اپنی بادشاہی ہے۔ کوئی بتا دیتا ہے سارے سوال، بتاتا ہے کوئی؟ تو آقا علیہ السلام نے تو سارا پرچہ لیک آؤٹ کر دیا ہے امت کے لیے، امت کو سارے سوال بتا دیے۔ اس نے بھی نہیں پوچھا محبوب کیا کر رہے ہیں، یہ تو امتحان ہے، امتحان کے سوال بتائے نہیں جاتے، وہ تو ہر کوئی تیاری کرتا رہے، قبر کی شام دیکھا جائے گا، اچانک سوال آئیں گے تو پتہ چلے گا کون تیاری کر کے آیا ہے اور کون بغیر تیاری کے۔ مگر آقا علیہ السلام کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ میری امت کے سامنے سوالات اچانک آ جائیں، شاید کوئی پریشان نہ ہو جائے۔ مرنے سے پہلے قیامت تک ساری امت کو گن گن کے سوال بتا دیے۔ ایک تو سوال بتا دیے، چلو اتنی بات ہوئی۔ تو جو پرچے لیک آؤٹ ہوتے ہیں تو سوال ہی بتائے جاتے ہیں، یہاں تو اگلی بات بھی کر دی۔ آقا نے فرمایا پہلا سوال قبر کے پرچے میں، پہلا سوال میرا ہوگا، اور اس سے پہلے فرمایا اکثروا من الصلاۃ علیہ، اگر پاس ہونا چاہتے ہو تو مجھ پر درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو۔ جواب بھی بتا دیا کہ جو کثرت سے درود و سلام پڑھے گا وہ مجھے پہچان لے گا، وہ مجھے۔ اس حدیث نے خبر یہ دی کہ جو آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھے گا وہ قبر میں آقا علیہ السلام کو پہچان لے گا۔ اور صحیح مسلم کی اس حدیث میں جس میں آقا علیہ السلام نے سلام پڑھنے والے پتھر کے لیے فرمایا انی لعارفہ الآن، کہ اس سلام پڑھنے والے پتھر کو میں آج بھی پہچانتا ہوں۔ تو اس حدیث سے خبر یہ ملی تو امتی تو پہچانے گا ہی، شاید یہ نوبت ہی نہ آئے کہ امتی بولے حضور ہی فرما دیں گے کہ اسے تو میں بھی پہچانتا ہوں۔ تو گویا درود و سلام سے دو معرفتیں طے ہو گئیں، ایک امتی کی کیا، امتی کی معرفت جو حضور کی ہوگی، اور ایک حضور کی معرفت اور پہچان جو امتی کے لیے ہوگی۔ دونوں اب اندازہ کریں اس لمحے کا کیف کیا ہوگا کہ امتی غلام بھی پہچان رہا ہے کہ میرے آقا ہیں، اور آقا بھی پہچان رہے ہیں کہ فلاں غلام ہے۔ اس لمحے سوال تو ایک طرف رہ جائے گا، اب غلام کی نگاہ اپنے آقا کی آنکھوں میں ہے اور آقا کی نگاہ غلام کی آنکھوں میں ہے۔ اب جب وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے تو پھر کیا عالم ہوگا، اس لمحے کا کیف کیا ہوگا۔ اگر اس لمحے کا کیف اور سرور لینا چاہتے ہیں تو کثرت سے درود و سلام اپنی زندگی کو وقف کر دیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس حدیث کی تخریج امام بہقی نے کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اقربکم منی یوم القیامت فی کل موطن اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا، جو شخص دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھے گا
قیامت میں ہر مقام پر وہ میرے قریب تر رہے گا۔ حساب و کتاب کا وقت ہوگا تو میں اس کو قریب رکھوں گا، پل صراط پر سے گزرنے کا وقت ہوگا اس کو قریب لے کے گزروں گا، اس کو میزان پر اعمال تلنے کا وقت ہوگا تو قریب رکھوں گا، اور بعید نہیں کہ اعمال تلنے کی بھی حضور نوبت نہ آنے دیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے بار بار فرمایا ہے کہ 70,000 میری امت کے لوگ بغیر حساب کتاب کے بخشواؤں گا، اور پھر ان میں ایسے بھی ہوں گے کہ ایک ایک کے ساتھ پھر 70,000 بخشواؤں گا، اور فرمایا 3 لاکھ بھی ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے، اور ہاتھوں کے ساتھ زنجیر بنا کر ان کا جو پہلا پیشوا اور رہبر ہوگا اس وقت تک وہ خود نہیں جائے گا جب تک 3 لاکھ یا حدیث میں فرمایا 7 لاکھ اس افراد کا زنجیر کا آخری شخص نہ چلا جائے۔ تو حضور پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے تو بعید نہیں ہے کہ وہ تو بغیر حساب و کتاب کی بخشش کے کھاتے میں چلے جائیں، مگر آقا نے فرمایا قیامت میں ہر مقام پر جو آزمائش کا مقام ہوگا، جو پرخطر مقام ہوگا، ہر اس مقام پر میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو اپنے قریب رکھوں گا۔ تو جس کو حضور نے قریب بٹھایا ہو اس کی چیکنگ کے لیے کس فرشتے نے آنا ہے کوئی فرشتہ؟ یہ آئے دیکھے پہ اس کا حساب کتاب کرو، اس کے اعمال تولو، اور آگے دیکھے تو حضور علیہ السلام اسے قریب لا کے بٹھائے بیٹھے ہیں، تو کسی کی جرت پڑتی ہے؟ جی دنیاوی مثال ہے، کوئی چور ہو، ڈاکو ہو، جتنا بڑا ہی ڈاکو ہو، پولیس اس کی گرفتاری کے لیے نکلی ہوئی ہو، تلاش کرتے 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 بھئی کہاں ڈھونڈیں، تلاش کرتے کرتے وہ گورنر ہاؤس پہنچ جائے اور خبر ملے کہ ادھر ہے ادھر ہے، اندر جائے تو گورنر اس کو پاس بٹھایا بیٹھا ہو بغل میں، تو ایس ایچ او گرفتار کر لے گا اس کو جا کر؟ جی وزیر اعلیٰ کی خبر ملے، اندر جائے تو وزیر اعلیٰ کے پاس دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، تو ایس ایچ او کر لے گا گرفتار؟ جی کتنا بڑا ڈاکو ہو، کتنا بڑا جو پورا ملک لوٹ گیا ہو، اور تلاش کرتا کرتا جائے تو پریزیڈنٹ صاحب کی بالکل بغل کے ساتھ ہی لگا بیٹھا ہو، اپنے پاس بٹھایا ہو، تو ہے کوئی افسر بڑا سے بڑا جو وہاں سے گرفتار کر لے؟ نہیں نہ کر سکتا، نہیں کر سکتا نا۔ اب اس مثال کو اٹھا کے پھینک دے، پھینک دی، کہنا پھینک دی، بس سمجھانا تھا آپ کو، کہ سمجھانا یہ تھا کہ کوئی بڑا سے بڑا ڈاکو اور چور بھی کیوں نہ ہو، جب کسی بڑے طاقتور بادشاہ کے دربار میں اس کے پاس بیٹھا ہو تو کوئی افسر پولیس کا اسے گرفتار نہیں کرتا۔ اب قیامت کا دن ہوگا، ملائکہ تلاش کرتے ہوں گے، او بھائی تمہارا ٹائم ہو گیا، تمہارا بلاوا آیا ہے، تم حساب دو، تمہارے اعمال تل رہے ہیں، میزان لگے آئے، اور وہ لوگ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا اقرب منی یوم القیامہ، جن کو اپنے پاس بٹھاؤں گا، حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے، ہے کسی کی جرت کہ اس کو آ کے کہے چلو بھائی حساب کا ٹائم ہو گیا ہے کسی کی جرت؟ تو آقا علیہ السلام نے بخشش کے کیا کیا راستے دکھائے ہیں، اور صرف یہ بتایا کہ بس درود و سلام مجھ پہ پڑھا کرو۔ اگر سوال کسی کے دل میں آئے کہ اتنی کثرت سے درود و سلام پڑھتا رہے تو باقی سارے پاپ کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، تو پھر بھی ہو جائے گا؟ یہی تو راز ہے۔ حضور نے فرمایا تم کثرت سے ہم وقت مجھ پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دو، رہ گئے باقی پاپ، وہ درود خود نپٹ لے گا، وہ درود۔ اب اتنی بار جو صبح و شام حضور کے درود میں لگ گیا تو اس نے پاپ بھی کرنے ہیں، پھر اس نے گناہ بھی کرنے ہیں۔ وہ درود و سلام کیسا جو اس کے اندر پلیدی بھی رہنے دے، وہ ہر شے کو دھو دے گا، ہر شے کو دھو دے گا، ایک پاکیزگی اور طہارت عطا ہو جائے گی، کیونکہ ہر وقت حضور پر درود و سلام، اسے معلوم ہے کہ ہر روز میرا نام لے کر پکارا جانا ہے، میری رپورٹ بارگاہ مصطفیٰ میں جانی ہے۔ تو جس کو یہ خبر ہو کہ ہر شام میری خبر آقا کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہے، اسے اتنا بھی حیا نہیں آئے گا کہ اب وہ کام چھوڑ دوں جس پر حضور ناراض ہو جائیں۔ تو درود و سلام خود بندے کو پاکیزگی بھی دے دیتا ہے، گناہوں سے بچاؤ بھی دے دیتا ہے، تقوی اور طہارت بھی دے دیتا ہے، اور خیر اور اطاعت اور بندگی کی راہ پہ بھی ڈال دیتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کثرت کے ساتھ
जुमा की रात और जुमा का दिन मुझ पर दरूद पाक पढ़ा, क़दल्लाहु लहू मिअत हाजतिन, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमा देगा। जुमरात को, जुमा की रात और जुमा का दिन, जो 24 घंटे हैं, जिसने कसरत के साथ जुमा की शाम से जुमा के दिन तक जिसने कसरत के साथ इस दिन में मेरे ऊपर दरूद व सलाम जारी रखा, अल्लाह पाक हर हफ्ते इस दरूद व सलाम के बदले उसकी 100 हाजतें पूरी फरमा देगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 70 मिन हवाइजिल आखिरा व 30 मिन हवाइजिद दुनिया, 70 हाजतें क़यामत और आखिरत के दिन की और 30 हाजतें दुनिया की। 30 हाजतें दुनिया में से और 70 हाजतें आखिरत में से अल्लाह पूरी फरमा देगा। और फिर सुम्मा युवक्किलुल्लाहु बिज़ालिका मलकन युदखिलहु फी क़ब्री कमा तदखुलु अलैकुमुल हदाया। ये अल्लाह का वादा है कि 100 हाजतें उसकी पूरी करूँगा जो जुमा की रात और जुमा का दिन कसरत से दरूद पाक में गुजारेगा। 70 हाजतें आखिरत की और 30 हाजतें दुनिया की। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके सिले में फिर मज़ीद क्या होगा, वो जो फ़रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर किया है, आका ने फरमाया वो फ़रिश्ता फिर उसकी रिपोर्ट बनाकर मेरी कब्र अनवर यानी मेरे दरबार अक़दस में वो रिपोर्ट बना के युदखिलहु फी क़ब्री, मेरी कब्र अनवर के अंदर जो दरबार है उसमें अंदर दाखिल कर देता है, मेरी बारगाह में पेश कर देता है। आका उसने जुमा की रात और जुमा सारा दिन हुजूर पर दरूद व सलाम में लगाया है। फरमाया ऐसे दाखिल कर देता है जब तुम जैसे किसी के पास जाते हो तो हदिये और तोहफे पेश करते हो, तो तुम्हारा दरूद व सलाम हदिया और तोहफ़ा के तौर पे मेरी बारगाह में पेश होता है। फिर फरमाया फ़युख़बिरुनी बिमन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही, और फिर उसका जो दरूद व सलाम पढ़ने वाले की खबर दी जाती है, उसमें उसका नाम बताया जाता है, उसकी वलदियत बताई जाती है, उसका नसब बताया जाता है, उसका ख़ानदान और इलाका बताया जाता है, सब कुछ लिख कर पूरी शनाख्त मेरी बारगाह में पेश कर देता है। ये इमाम बैहक़ी ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से यह बयान किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने ऐसे फ़रिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं, इन्ना लिल्लाहि सय्यारतुम मिनल मलाइकत यतलबूना हिलक़ ज़िक्र, कि अल्लाह तबारक व तआला के इन्ना लिल्लाहि सय्यारतुम मिनल मलाइका, अल्लाह ने लाखों करोड़ों ऐसे फ़रिश्ते मुकर्रर किए हैं जो गलियों में, शहरों में, कूचा व बाज़ार में, मोहल्लों में, इलाकों में चलते रहते हैं और तलाश करते हैं मुख्तलिफ हल्के और इज्तिमा